لینے سے آپ اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. آپ یہ بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے معنی بتا دیا بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ معنی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا پڑے گا. کہیں ہماری زندگی یوں ہی ضائع تو نہیں ہو رہی ہے. جس کتاب کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو نازل فرمایا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا اور جس کا نام اللہ نے قرآن کریم رکھا، ہمیں اس کا معنی بھی اگر معلوم نہ ہو تو پھر تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا پڑے گا. اے میرے مالدہ کے مسلمان بھائیوں، آؤ میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کروں. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ قرآن کا معنی ہے، لفظی معنی ہے جسے بار بار پڑھا جائے. قاری صاحب، قرآن کا معنی ہے جسے بار بار پڑھا جائے، جسے بہت زیادہ پڑھا جائے. قرآن کا لفظی معنی ہے جسے بار بار پڑھا جائے، جسے بہت زیادہ پڑھا جائے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اس روئے زمین پر، اس دھرتی کے اوپر اور اس نیلگوں آسمان کے نیچے قرآن کریم سے زیادہ کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن کریم سے زیادہ کوئی اور کتاب پڑھی نہیں جاتی. اس روئے زمین پر، اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے، کسی کتاب کو سب سے زیادہ کسی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے زیادہ اور اس روئے زمین پر کسی کتاب کو کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے. میرے دوستو، آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ اس کی دلیل دیجئے، آپ اس بات کی دلیل پیش کیجئے کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے. آئیے میں آپ کو دلیل سے اس بات کو سمجھاؤں. قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن مساجد میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم خانقاہوں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم ہر حفظ کے درسگاہوں میں، ناظرہ کے درسگاہوں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو جو دلیل دوں گا وہ مدرسوں سے نہیں، میں آپ کو جو دلیل دوں گا وہ مساجد سے نہیں، جو میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا وہ خانقاہوں سے نہیں، جو میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا وہ حفظ کے درسگاہوں سے نہیں. آئیے مدرسوں سے ہٹ کر کے، مساجد سے ہٹ کر کے، خانقاہوں سے ہٹ کر کے، گھروں سے ہٹ کر کے، حفظ کے درسگاہوں سے ہٹ کر کے، ناظرہ کے درسگاہوں سے ہٹ کر کے، اے مالدہ کے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس دھرتی کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. میں ایک تجزیہ کر کے میں آپ کو بتاؤں، توجہ کے ساتھ سنیں. پوری دنیا کا وہ مشرقی حصہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے وہ ملک ہے آسٹریلیا. سب سے پہلے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہ آسٹریلیا ہے. سب سے پہلے وہیں پر سورج نمودار ہوتا ہے. سب سے پہلے وہیں پر صبح صادق ہوتی ہے. سب سے پہلے وہیں پر فجر کے نماز کا وقت ہوتا ہے. آسٹریلیا میں سب سے پہلے فجر کے نماز کا وقت ہوا. وہاں سے آگے بڑھیے انڈونیشیا، وہاں سے آگے بڑھیے ملیشیا، وہاں سے آگے بڑھیے ہانگ کانگ، وہاں سے آگے بڑھیے تھائی لینڈ، وہاں سے آگے بڑھیے برما، وہاں سے آگے بڑھیے بنگلہ دیش، وہاں سے آگے بڑھیے ہندوستان سے آگے بڑھیے پاکستان، وہاں سے آگے بڑھیے افغانستان، اور پھر وہاں سے آگے بڑھیے وہ سمندر کا کنارہ جسے بحر اٹلانٹک کہا جاتا ہے. وہاں پر جب پہنچتے ہیں میرے دوستو، جب وہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جب بحر اٹلانٹک میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جناب مولانا اکرم صاحب جھارکھنڈ! میں جو کہنا چاہتا ہوں پہلے میری بات پوری ہو جائے، پھر قاری صاحب نعرہ لگائیں گے. آپ کے بات کو اگر دل لگ جائے، آپ کے دل کو میری بات لگ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ میرا ساتھ دیجئے گا. میں آپریٹر صاحب سے کہوں گا آپ کا مائک اچھا چل رہا ہے، سو تو نہیں گئے، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے، تھوڑی آواز اور دے دیجئے. میں قاری صاحب سے کہا کہ آپ کا پیسہ بڑھا دوں، آپ آواز بڑھائیے. قاری صاحب سے کہا کہ پیسہ بڑھا دوں، تھوڑی سی آواز اور دے دیجئے. میں بہت تھکا ہوا، بے انتہا تھکا ہوا، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. 3 مہینے سے لگاتار پروگرام، اور اس رمضان سے پہلے اس سیزن کا یہ آخری پروگرام ہے.
یہ آخری پروگرام، اس قدر تھک گیا ہوں کہ بس میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مقدر میں تھا، میں آپ کے یہاں حاضر ہوا۔ اگر آپ بیدار ہو کر کے سنیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا، اگر آپ کی توجہ میرے طرف ہوگی، میری بات اگر آپ کو لگ جائے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل جائے، تو مجھے اندر سے طاقت ملے گی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین میں سب سے پہلے سورج کہاں طلوع ہوتا ہے؟ آسٹریلیا میں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت کہاں ہوتا ہے؟ آسٹریلیا میں۔ جب آسٹریلیا میں سورج طلوع ہوا، صبح صادق ہوئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو آسٹریلیا کا مسلمان نیند سے بیدار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور فجر کی نماز کی تیاری کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہ مصلی پہ بیٹھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہنے دیجئے، وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، آسٹریلیا کا مسلمان کیا پڑھتا ہے؟ وہ ثنا پڑھتا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک سورت اس کے ساتھ ملا کر کے پڑھتا ہے۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، پھر دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھتا ہے، سنت کی 2 رکعت، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھتا ہے، فرض بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، سورہ فاتحہ قرآن۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملا رہے ہیں وہ بھی قرآن۔ آسٹریلیا کا مسلمان سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز وہاں سے آگے، نماز کا وقت وہاں سے آگے منتقل ہوتا ہے، نماز وہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ انڈونیشیا کے بعد ملیشیا، اور ملیشیا کے بعد ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، برما، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، یہ بر صغیر کے ممالک جن کو میں نے شمار کیا، ادھر نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے اور وہاں کا مسلمان اٹھتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی ایک سورت اس کے ساتھ مل پڑھتا ہے۔ جب جو ہے بحر اٹلانٹک پر جب فجر کی نماز کا وقت وہاں پر ہوتا ہے تو آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، 1 منٹ کے لیے نہ اذان رکی، نہ 1 منٹ کے لیے نماز رکی، نہ 1 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی۔ 1 منٹ کے لیے نہ اذان رکتی، نہ 1 منٹ کے لیے نماز رکی، نہ 1 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی۔ چونکہ آسٹریلیا سے فجر شروع ہوا، نمازی کھڑا ہوا، وہاں سے قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، اور جب بحر اٹلانٹک پر فجر پہنچا تو اب آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ بتائیے، 1 منٹ کے لیے اذان رکی، 1 منٹ کے لیے نماز رکی، 1 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی۔ اللہ رب العالمین جو عالم الغیوب والشہادہ ہے، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ اسی کتاب کی تلاوت ہوگی، اسی کتاب کو پڑھا جائے گا، اس لیے عالم الغیوب والشہادہ نے اس کتاب کا نام قرآن کریم رکھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، گردش و لیل و نہار میں تم غور کرو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ آج کے اس جلسے کی نسبت اسی اللہ کے کلام سے ہے، قرآن کریم سے ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اللہ نے 7 سال کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ نے 10 سال کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے 12 سال کے بچے کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی بچہ 3 سال میں حفظ کرتا ہے، کوئی بچہ 2 سال میں حفظ کرتا ہے، کوئی بچہ 1 سال میں حفظ کرتا ہے، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی 1 سال میں حفظ کرتا ہے، کوئی 7 مہینے میں حفظ کرتا ہے، کوئی 1 مہینے میں حفظ کرتا ہے، اور کوئی 3 دن میں حفظ کرتا ہے۔ آپ اگر پوچھیں مجھ سے کہ مولانا آپ نے کہہ دیا کہ 3 دن میں حفظ کرتا ہے، آپ نے کہہ دیا 7 دن میں حفظ کرتا ہے، آپ نے کہہ دیا 1 مہینے میں حفظ کرتا ہے، آپ نے کہہ
دیا 7 مہینے میں حفظ کرتا ہے، کس نے 3 دن میں حفظ کیا، کس نے 7 دن میں حفظ کیا، کس نے 1 مہینے میں حفظ کیا، کس نے 7 مہینے میں حفظ کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ ابھی ماضی قریب میں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، بہت بڑے عالم دین، عارف باللہ، حضرت کی شخصیت، ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضرت بیان فرما رہے تھے کہ میرے شیخ کے مدرسے میں ایک جوان العمر لڑکی آئی، ایک لڑکی آئی۔ میری ماں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہے، غور سے سنیں تاکہ ان کے اندر میں بھی جذبہ پیدا ہو قرآن کے حفظ کا۔ ایک جوان العمر لڑکی آئی، ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی، حضرت سے آ کر کہتی ہے میں مدرسے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ مدرسہ نسواں کا تھا، وہ مدرسہ بنات کا تھا، میں مدرسے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور میں حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس عمر میں یہ مدرسے میں داخل ہوگی، یہ حفظ کر سکے گی؟ ہاں، حضرت کو تردد ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں۔ وہ کہنے لگی حضرت اجازت دے دیجئے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، حضرت اجازت دیجئے، میرے دل میں یہ آرزو ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ چنانچہ حضرت نے اجازت دے دی، حضرت نے اجازت دے دی۔ وہ حفظ کے درسگاہ میں بیٹھ گئی، قرآن کریم حفظ کرنے لگی، قرآن کریم وہ حفظ کرنے لگی۔ میرے دوستو، 7 مہینے کے اندر ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی 7 مہینے میں حافظ قرآن ہو جاتی ہے۔ 7 مہینے میں ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی حافظ قرآن بن جاتی ہے۔ میں نے کہا 1 مہینے میں بھی حافظ قرآن؟ پوچھئے، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، بانی دارالعلوم دیوبند